اعتقاد اور نظریہ، نصارہ کا ایک اور باطل اعتقاد اور نظریہ۔ یہود کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بچے ہیں اور اس کے پیارے ہیں، اس لیے ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ کیا کوئی دوست اپنے دوست کو عذاب دیتا ہے؟ الحبیب لا يعذب حبیبہ، دوست اپنے دوست کو عذاب نہیں دیتا۔ تو ہم اللہ کے محبوب ہیں، جو کچھ کرتے رہے اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ اور کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ الوالد لا يعذب ابنہ، باپ اپنے بیٹے کو عذاب نہیں دیتا۔ تو ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ ہمیں بھی عذاب نہیں دے گا۔ اور انہوں نے اس سلسلے میں پھر ایک روایت گھڑ لی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے فرمایا تو میرا بیٹا ہے اور میں تیری اولاد کو 40 دن تک کے لیے جہنم کی آگ میں ڈالوں گا۔ یہ یہود نے اپنی طرف سے ایک روایت گھڑی کہ اللہ نے فرمایا حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہ تو میرا بیٹا ہے اور تیری اولاد میں 40 دن کے لیے ان کو جہنم میں ڈالوں گا، اور جب جہنم کی آگ ان کے گناہ دھو ڈالے گی، صاف کر دے گی، تو پھر ایک فرشتہ منادی کرے گا، اعلان کرے گا کہ جہنم کے اندر جو حضرت اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد جل رہی ہے تو ان میں سے جن کا ختنہ ہو چکا ہے وہ جہنم سے باہر آ جائیں۔ اس بنا پر یہود کہا کرتے تھے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ کہ ہم پہلے تو آگ میں جائیں گے نہیں، جہنم میں نہیں جائیں گے، اور اگر جانا بھی پڑا تو چند دنوں کے لیے ہم جہنم میں جائیں گے اور پھر جہنم سے نکال دیے جائیں گے، اور یہ جو مسلمان ہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں پڑے رہیں گے، الیاذ باللہ۔ اور کہتے تھے وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہود کہتے تھے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور یہ اپنے آپ کو حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، اتباع اور متبعین سمجھتے تھے۔ تو کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے کے اتباع ہیں، اللہ کے بیٹوں کے متبعین ہیں، تو ہم بھی اللہ کے محبوب ہو گئے، اللہ کے بیٹے ہوئے۔ اور باپ اپنے بیٹے کو عذاب نہیں دیا کرتا، ہم اللہ کے محبوب ہیں، دوست اپنے دوست کو عذاب نہیں دیا کرتا، تو اللہ ہمیں بھی عذاب نہیں دے گا، اگر دے گا تو صرف 40 دن کے لیے جہنم میں ڈالے جائیں گے، وہ بھی ہمارے گناہ صاف کرنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اعتقاد باطل، ان کے زعم باطل کی تردید فرمائی اور فرمایا قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے پھر کیوں تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تمہیں عذاب دیتا ہے؟ اگر بیٹے ہوتے عذاب نہ دیتا، اگر محبوب ہوتے، اللہ کے پیارے ہوتے، اللہ کے لاڈلے ہوتے، اللہ کے چہتے ہوتے تو اللہ تمہیں کبھی عذاب نہ دیتا، لیکن تمہیں دنیا میں بھی عذاب دیا ہے، شکلیں تمہاری مسخ کر دی ہے، کسی کو خنزیر بنا دیا ہے اور کسی کو بندر بنا دیا ہے، تمہارے شہر اجاڑ دیے گئے، بیت المقدس ویران کر دیا گیا، اور تمہارے لوگ برباد کر دیے گئے،
تمہارے لوگ قتل کر دیے گئے، یہ تو دنیا کا عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب جہنم کی آگ ہے۔ اگر تم اس دعوے میں سچے ہوتے تو پھر اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا، جبکہ تم دنیا میں بھی عذاب سے نہیں بچ سکے اور نہ آخرت میں عذاب سے بچ سکو گے۔ ابن ابی اور نعمان ابن قصی، بحر ابن عمر، شاس ابن عدی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو فرمائی، انہوں نے بھی گفتگو کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان لے آؤ، مجھے آخری نبی مان لو۔ انہوں نے انکار کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عذاب سے ڈرایا، تو کہنے لگے آپ ہمیں عذاب سے ڈراتے ہیں، ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی، وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ یہود و نصارہ نے کہا ہم میں سے ہر ایک اللہ کے بیٹے اور اللہ کے پیارے ہیں۔ قل فلم يعذبكم بذنوبكم، اگر تم سچے ہو تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود سے کہہ دو، اگر یہ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں کہ پھر کیوں تمہیں عذاب دیتا ہے اللہ تعالی تمہارے گناہوں کے سبب؟ بل انتم بشر ممن خلق، تم اللہ کے محبوب نہیں ہو، تم اللہ کے پیارے نہیں ہو، بلکہ بشر معمولی آدمی ہو، ممن خلق من جملہ مخلوق کے، جیسے اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوق ہے تم بھی اس کی مخلوق ہو۔ ایمان لاؤ گے، اعمال صالحہ کرو گے تو عذاب سے بچ جاؤ گے، اگر ایمان نہیں لاؤ گے، اعمال صالحہ نہیں ہوں گے تو تمہیں دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ وَلِلَّهِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، وہ معاف کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور معاف اس کو کرتا ہے جو ایمان لاتا ہے، نیک عمل کرتا ہے۔ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ اگر کوئی ایمان نہیں لائے گا، اعمال صالحہ نہیں کرے گا تو اللہ اس کو عذاب دے گا۔ ایک بار پھر سن لو، قادر مطلق اللہ کی ذات ہے، متصرف اللہ کی ذات ہے، مختار کل اللہ کی ذات ہے، اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں کی حکومت، بادشاہت، اور زمین کی بادشاہت۔ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اس کے ان دونوں کے درمیان جو جو چیزیں ہیں ساری کی ساری اللہ کے تسلط میں ہے، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کے علم، اس کے حکم کے بغیر کوئی پر بھی نہیں ہلا سکتا۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے، مرجع وہی ہے، سب کو اللہ کی عدالت میں ایک دن جمع ہونا ہے۔ پھر ان تمام اعتقاد اور تمام خیالات اور عقائد اور اعمال کا حساب و کتاب اسی کی عدالت کے سامنے دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھ کر سمجھ کر